گولی، کالی اور لاٹھی۔ پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت بلند ہی رہتا ہے، مگر گزشتہ چند ماہ میں آزاد جموں کشمیر جیسا ٹھنڈا علاقہ بھی سیاسی گلوبل وارمنگ کا شکار نظر آ رہا ہے۔ آئیے آج اس پر بات کرتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں جولائی 2021 میں ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو حکومت بنانے کا موقع ملا، مگر چند ماہ بعد ہی حکمران جماعت نے اپنے ہی وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد عہدہ سنبھالنے والے قائد ایوان بھی زیادہ عرصہ نہ رہ سکے اور ایک عدالتی فیصلے کی بدولت نااہل قرار پائے۔ پونے 2 سال میں 2 وزرائے اعظم معزول ہونے کے بعد قانون ساز اسمبلی بحران کا شکار تھی۔ اسمبلی میں موجود تمام جماعتوں کے ارکان نے تحریک انصاف کے ہی ٹکٹ پر منتخب ہونے والے ایک رکن کو وزیر اعظم منتخب کیا اور یوں جمہوریت کا سلسلہ ڈی ریل ہونے سے بچ گیا۔ ادھر پس منظر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی پے در پے شٹر ڈاؤن ہڑتالوں، ریاست گیر لاک ڈاؤنز، لانگ مارچ، جلاؤ گھراؤ اور بند مطلب بند کے نعرے نے جلد ہی حکومت کو مفلوج اور بے بس کر دیا۔ اب عام انتخابات میں 8 ماہ کا عرصہ باقی تھا اور ایک ایسے وقت پر اسمبلی ٹوٹنے کی باز گشت دوبارہ سنائی دینے لگی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک شکستہ نظام کو دوبارہ فعال بنانے کا بیڑا اٹھایا اور دیگر سیاسی جماعتوں کے اتفاق سے فیصل ممتاز راٹھور کو وزیر اعظم منتخب کیا۔ فیصل ممتاز راٹھور نے اقتدار سنبھالتے ہی افیکٹو گورننس پر فوکس کرنے کے ساتھ صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا ازسر نو جائزہ لیا۔ تعلیمی شعبے کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے گئے اور پونے 4 ارب روپے کا ہنگامی پیکج منظور کیا گیا۔ اس پیکج سے نہ صرف 1000 نئے اسکولوں کے قیام کی راہ ہموار ہوئی، حکومت نے ایک ایسے تفصیلی جائزے کے بعد فوری طور پر ایک ایسی ایجوکیشنل پالیسی بنائی جس میں نئے کرائیٹیریا کو ترتیب دیا گیا، جیسے کہ اساتذہ کی کم از کم تعداد، ان کی تعلیمی قابلیت، ادارے کی بلڈنگ اور سہولیات کی فراہمی اور اس سے جڑے سٹاف کی فراہمی۔ اس نئی پالیسی اور ابتدائی پیکج سے نہ صرف آؤٹ آف سکول بچوں کو کوریج میں لانا آسان ہوگا بلکہ 4000 سے زائد نئی اسامیاں بھی پیدا ہوئیں۔ فیصل ممتاز راٹھور نے اپنی ذاتی کوششوں اور وفاق پاکستان کے تعاون سے ریاست میں دانش سکولز کے سمارٹ لرننگ نیٹ ورک کو فروغ دینے کا عمل شروع کیا اور ضلع حویلی میں دانش سکول کے قیام کا اعلان ہوا۔ اس منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ آزاد کشمیر کے طلباء و طالبات کو سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے کالجز اور یونیورسٹی کو نئی بسوں کی فراہمی کے 4تھے فیز پر بھی کام کا آغاز ہوا۔ اس عرصے میں 159 کالجز میں فرنیچر اور 59 کالجز میں سائنس اور لیبارٹری کے سامان کی فراہمی کو نئے منظور شدہ منصوبے کے تحت یقینی بنایا گیا۔ حویلی میں قائم نئی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی تعیناتی بھی اسی دور میں ہوئی۔ صحت کے شعبے کی بات کی جائے تو ریاست بھر میں صحت کارڈ کے اجراء کو اس حکومت کی سب سے بڑی کامیابی کے طور پر شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن 6 ماہ کی اس حکومت نے نئی صحت عامہ پالیسی کے تحت اسپتالوں میں 24 گھنٹے مفت ایمرجنسی ادویات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا۔ اس سہولت سے ہر سال تقریباً 10 لاکھ مریض مستفید ہو رہے ہیں۔ مالی سال 2025-26 میں ہونے والی بہت سی پروگریس کا کریڈٹ اسی حکومت کو جاتا ہے۔ فیصل ممتاز راٹھور حکومت کی بجٹ دستاویز کے مطابق
اگلے مالی سال میں ٹی ایچ کیو اسپتال ممتاز آباد کی تعمیر اور سی ایم ایچ مظفر آباد کی توسیع پر کام کا آغاز کیا جائے گا۔ نئے مجوزہ منصوبوں میں ضلعی اسپتال کوٹلی میں 200 بستر کے وارڈ کی تعمیر اور توسیع، کشمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میرپور کی بہتری اور 200 بستر پر مشتمل ایم سی ایچ اینڈ آئی جنرل ہاسپٹل ضلع پونچھ کی تکمیل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حویلی میں ریسکیو 1122 کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کو مزید سہولیات سے آراستہ کرنے کا کام ابھی جاری ہے۔ موجودہ حکومت میں عوامی ضرورت کے پیش نظر تقریباً 500 کلومیٹر سڑکوں کے منصوبہ جات اور پلوں کو ترقیاتی پروگرام کا حصہ بنایا گیا۔ 40 کروڑ کی لاگت سے تعمیر ہونے والے پدھر پل پر 30% کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ تقریباً 1 ارب روپے کی لاگت سے 20 سے زائد پلوں کی تعمیر و مرمت کا منصوبہ عمل میں لایا جا رہا ہے۔ موجودہ دور حکومت میں مظفر آباد، باغ اور راولا کوٹ کی تزئین و آرائش کے منصوبہ جات پر ترجیحی بنیادوں پر کام کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کی ذاتی دلچسپی کے باعث مظفر آباد شہر میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سروس کا آغاز کیا گیا، جسے ٹیسٹنگ اور ایویلویشن کے فیز سے گزار کر جلد ہی دیگر علاقوں تک وسعت دی جائے گی۔ سیاحت کے فروغ کے لیے مظفر آباد میں منعقد کیے گئے اوورسیز پاکستانیز کنونشن میں دنیا بھر میں مقیم کشمیری ڈائسپورا نے حکومت سے مشاورت کی اور سیاحت کے شعبے کو انٹرنیشنل معیار پر لانے کے لیے اپنے پروپوزلز شیئر کیے۔ اس موقع پر ڈائسپورا کے مطالبے پر اوورسیز کمشنر کی تعیناتی بھی عمل میں لائی گئی۔ حکومت نے انڈسٹریل زونز اور ڈرائی پورٹس کے قیام اور موجودہ سہولیات کے اثر و جائزے کے ساتھ سہولیات کو اپ گریڈ کرنے پر بھی فوکس کیا۔ ساتھ ہی پاکستان بھر کے ایوان صنعت و تجارت سے لنکیجز کریٹ کیے گئے۔ زراعت کے شعبے میں بھی انقلابی اقدامات اٹھائے گئے۔ ریاست کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک کامیاب زرعی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس میں پیش کیے گئے ویژن کے تحت آئندہ مالی سال میں شراکتی بنیادوں پر باغات کی صورت میں 1 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ آزاد کشمیر میں دودھ کی پیداوار میں 15 سے 20 ہزار لیٹر اضافہ کرنے کے لیے ڈیری فارمز کو شراکتی بنیاد پر 1500 گائیں فراہم کرنے کے لیے منصوبے کا آغاز کیا گیا۔ بیواؤں اور نادار خواتین میں 70,000 مرغیوں کی تقسیم کے منصوبے پر بھی عمل درآمد کیا گیا۔ اس قلیل دور میں حکومت کی دور اندیشی اور کامیاب پالیسی کے باعث کئی درینہ مسائل کا حل بھی ممکن ہوا۔ ان میں گندم کے ٹرانسپورٹرز پر IGST کا مسئلہ، ایڈ ہاک ملازمین کی مستقلی کا معاملہ اور سال ہر سال سے ریلیف کے منتظر منگلا ڈیم متاثرین کے کنبوں کی آباد کاری اور سرکاری زمین کی الاٹمنٹ سر فہرست ہیں۔ ترقی اور کامیابی کے یہ تمام اور مزید بہت سے سنگ میل صرف افیکٹو گورننس اور ویژنری لیڈرشپ کا رزلٹ ہیں، مگر خوشحالی کی ان تمام روشنیوں کو اس انتشار سے دور رکھنا ہوگا جس کی آگ پورے ریاست کو اپنی لپیٹ میں لے کر ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کی اس مختصر حکومت نے ریاست میں تعمیر اور ترقی کی نئی راہیں کھولی ہیں۔ اب یہ ریاست کے عوام کا فرض ہے کہ ان راہوں کو بند کرنے کی بجائے انہیں مزید وسعت دیں۔ کھپا صرف تیر پر، ترقی کی تصویر پر۔